السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول صیاد کی قسط نمبر 14 جو کہ تحریر ہے رباب تنویر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اصل میں نے آپ سے اجازت مانگنی تھی، وہ ہچکچا کر گویا ہوا۔ کیسی اجازت؟ وہ سوالی انداز میں بولے۔ آپ نے ہجر کی پرورش کی ہے، آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کی زندگی میں شامل ہونے سے پہلے میں آپ سے اجازت لوں۔ ہجر سے کوئی بھی بات کہنے سے پہلے میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ وہ دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ آپ کی ویلیوز دیکھ کر مجھے احساس ہوا ہے کہ آپ کی پرورش اچھے ہاتھوں میں ہوئی ہے۔ رہی بات ہجر کی زندگی میں شامل ہونے کی، تو اس بات کا فیصلہ ہجر ہی کرے گی۔ وہ عاقل اور بالغ ہے، اس لیے اپنی زندگی کا فیصلہ وہ خود کر سکتی ہے۔ وہ جو فیصلہ کرے گی میں اس کا ساتھ دوں گا۔ پار نے بے جھجک فیصلے کا اختیار ہجر کو سونپا۔ ٹھیک ہے، لمبی سانس بھرتے ہوئے وہ بولا۔ مزید چند کلمات کا تبادلہ کرنے کے بعد اس نے فون بند کیا اور گاڑی کی جانب واپس مڑا۔ اس گفتگو کے دوران الہان پر سے دھیان ہٹانے کے لیے ہجر گاڑی کا جائزہ لینے لگی۔ بونٹ پر نگاہ پڑتے ہی اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ فون پر مصروف الہان کی جانب ایک نگاہ ڈالنے کے بعد وہ احتیاط سے فرنٹ سیٹ کے بیچ موجود جگہ سے آگے گھسک کر اسٹیئرنگ سے کچھ فاصلے پر بنا سیفٹی باکس کھولنے لگی۔ باکس کھلتے ہی جو چیز اس کی نظروں کے سامنے آئی، اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں کی چمک بڑھی۔ وہاں وہی ڈکشنری پڑی تھی جس کے آخری صفحے پر لکھے الفاظ وہ کچھ دن پہلے الہان کے واپس آنے کے باعث پڑھ نہیں پائی تھی۔ جلدی سے اس نے وہ ڈکشنری نکالی اور آخری صفحے پر درج الفاظ پڑھنے لگی۔ الہان، آپ کی آنی کبھی بھی آپ سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ اگر زندگی کے کسی مقام پر آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے اور اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے، آپ اپنے کیے پر شرمندہ ہیں، تو اللہ سے توبہ کرنا۔ اگر سچے دل سے توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ جب اللہ سے معافی مانگ لو تو خود کو سزا دینے کے بجائے خود کو معاف کر دینا۔ رہی بات میری، تو آپ میرے لیے اولاد کی طرح ہیں اور ماں باپ اولاد کی ہر خطا کو معاف کر دیتے ہیں۔ میں بھی آپ کی ہر خطا کو معاف کر دوں گی۔ یہ وہ پیغام تھا جو آنیہ نے الہان سے ہونے والی آخری طویل گفتگو کے دوران لکھا تھا۔ اس دن الہان کے صیاد کو مارنے کا ارادہ ظاہر کرنے کے جواب میں آنیہ نے اسے کہہ تو دیا تھا کہ اگر الہان نے ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی تو وہ اسے معاف نہیں کرے گی، مگر کچھ لمحوں بعد اسے احساس ہوا کہ اسے یوں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ سخت لہجے میں کہی گئی اپنی بات کا مداوا کرنے کے لیے اس نے الہان کے نام یہ پیغام لکھا تھا۔ وہ جانتی تھی الہان اس سے بہت محبت کرتا ہے اور اگر زندگی میں کہیں اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو گئی جسے کرنے سے آنیہ نے اسے منع کیا ہو تو آنیہ کا معاف کرنا تو دور کی بات، وہ خود کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ الہان کو اپنی نظروں میں مجرم بننے سے بچانے کے لیے آنیہ نے لکھا تھا کہ وہ کبھی اس سے ناراض نہیں ہوگی۔ پورا پیغام پڑھنے کے بعد اس نے ڈکشنری بند کی اور اس پیغام کا مطلب سمجھنے لگی۔ آنی، وہ خود کلامی کے انداز میں بولی۔ کیا یہ آنی الوی کو آنی کہتے تھے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اگر آنی کہتے تھے تو پھر آنی کہنا کیوں چھوڑ دیا؟ اب تو مسٹر الہان انہیں پھپھو کہتے ہیں۔ وہ عادت کے مطابق زیر لفظ ذہن میں آنے والی سوچ دہرا رہی تھی۔ اور اس پیغام میں آنی الوی نے معاف کرنے کا ذکر کیوں کیا ہے؟ کوئی تو بات ہے ایسی جو اب تک منظر عام سے مخفی ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی کہ اسے الہان کے فون بند کر کے واپس گاڑی میں بڑھنے کا احساس بھی نہ ہوا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی الہان نے ہجر کا آخری جملہ گوش گزار کیا اور ساتھ ہی اس کی نگاہ ہجر کے ہاتھ میں موجود ڈکشنری کی جانب گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی چیز منظر عام سے مخفی نہیں۔ فضول میں ذہن پر زور نہ ڈالیں۔ اور کس سے پوچھ کر آپ نے اس کو ہاتھ لگایا؟ اس کے ہاتھ سے کتاب کھینچنے کے انداز میں لیتے ہوئے سختی سے بولا۔ یہ کتاب میری ماما کی ہے اور اپنی ماں کی چیز لینے سے پہلے مجھے آپ کی اجازت درکار نہیں۔ وہ شان بے نیازی سے بولی۔ اس کی بات پر الہان نے اسے گھوڑا اور پھر بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو کمپوز کرتے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ باقی کا راستہ خاموشی سے گزرا۔ شام کے سائے کی زد میں گوادر میں مغلیہ طرز تعمیر پر بنی حویلی میں غیر معمولی ہلچل تھی۔ ہوا کے دوش پر سوار ہو کر حویلی کی پہلی منزل پر جدید زمانے کی چیزوں سے آراستہ کمرے میں جھانکے تو وہاں ملازموں کی فوج مؤدب انداز میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ قطار میں کھڑے ان ملازموں کا رخ بیڈ کی جانب تھا جہاں دراز فالج زدہ نحیف بوڑھے وجود کے ساتھ تند و توش قد و قامت کا حامل سردار بہرام خان براجمان تھا۔ بے تاثر سا چہرہ لیے بہرام اس نحیف وجود کے ہاتھ سے ملازموں کو تحفے دینے میں مصروف تھا۔ ملازم تحفے لے کر کمرے سے باہر نکلتے جا رہے تھے۔ وہ فالج زدہ وجود ارد گرد سے بے گانہ ہمیشہ کی طرح موتیے کے باعث کلاؤڈی ہوئی آنکھوں کو ایک نقطے پر جمائے بے حس و حرکت دراز تھا۔ تحفہ لے کر آہستہ آہستہ سارے ملازم کمرے سے نکلتے گئے۔ اب وہاں بس حویلی کا خاص ملازم بخش موجود مؤدب انداز میں کھڑا تھا۔ چھوٹے سائیں، بہرام کو کسی سوچ میں ڈوبے دیکھ کر بخش نے اسے مخاطب کیا۔ بہرام چونک کر بولا۔ کیا بات ہے، آپ پریشان دکھائی دے رہے ہیں؟ بخش جھجک کر بولا کہ کہیں سائیں اس کی مداخلت پر ناراض ہی نہ ہو جائیں۔
بابا سائیں کے باعث پریشان ہوں۔ کیا ایسا کوئی راستہ نہیں جس سے بابا سائیں کے برے اعمال کا کفارہ ادا ہو جائے اور ان پر سے یہ بیماری ٹل جائے؟ وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کا پردہ سرکا کر باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ جب کسی مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو وہ آسمان تک جاتی ہے، اور اس مظلوم کی آہ کے جواب میں اللہ ظالم کی دراز ہوئی رسی کو کھینچ لیتا ہے۔ وہ لوگ نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ برا کرنے والوں میں بڑے سائیں بھی شامل تھے، مگر اللہ تو سب جانتا ہے نا۔ اور یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ مظلوم کی بددعا سے ظالم بچ نکلے؟ سائیں بھی بددعا کی زد میں ہیں۔ ان پر سے بددعا کا اثر اسی وقت ہی ٹل سکتا ہے جب وہ لوگ انہیں معاف کر دیں جن کے ساتھ ان کے باعث ظلم ہوا ہے۔ علی بخش سمجھداری سے بولا، بابا سائیں کا قصور اتنا نہیں تھا جتنا احزاب کا تھا۔ بہرام نے اپنے باپ کو ڈیفینڈ کیا۔ بڑے سائیں کے باعث ہی احزاب کا مال ان تک پہنچا تھا۔ بخش نے اسے احساس دلایا۔ بخش کی بات سنتے بہرام کی نظر کھڑکی سے بیرونی دروازے کے اس پار آتی سڑک پر حویلی کے آگے رکتی مرسیڈیز بینز پر پڑی۔ بخش، جاؤ دیکھو اس وقت کون آیا ہے۔ گاڑی پر نگاہ جمائے بہرام نے بخش کو حکم دیا۔ اس کے حکم پر سر ہلاتے بخش سبک رفتاری سے کمرے سے باہر نکلا۔ میرے خیال میں یہی اللہ یار انکل کی حویلی ہے۔ گاڑی مغلیہ فل تعمیر پر بنی وسیع اور عریض حویلی کے آگے روکتے ہوئے الہان بولا۔ اس کی بات سن کر ہجر گاڑی کا دروازہ وا کرتے باہر نکلی اور وسیع و عریض رقبے پر پھیلی حویلی کا جائزہ لینے لگی۔ تفصیلی جائزہ لینے کے بعد وہ حویلی کے بیرونی دروازے کی جانب بڑھی۔ کیا یہ سردار اللہ یار خان کا گھر ہے؟ دروازے پر کھڑے چوکیدار کو مخاطب کرتے ہجر بولی۔ شستہ انگریزی لب و لہجے میں کہی گئی اس کی بات چوکیدار کی سمجھ سے باہر تھی۔ چوکیدار کے چہرے پر پھیلا ناسمجھی کا تاثر دیکھ کر ہجر نے کچھ فاصلے پر کھڑے الہان کی جانب مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ الہان اس کی نظروں کا مطلب سمجھنے کے باوجود خود کو انجان ظاہر کرنے لگا۔ اس کا لا تعلق انداز دیکھ کر ہجر جھنجھلا کر گویا ہوئی۔ مسٹر سی ای او، کیا آپ میری بات ٹرانسلیٹ کر کے ان تک پہنچا دیں گے؟ کون، میں؟ چہرے پر مصنوعی حیرت کا تاثر لاتے وہ اپنی جانب شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے بولا، کیا آپ کے علاوہ یہاں اور کوئی موجود ہے جو میری مدد کر سکے؟ وہ جل کر بولی، مگر آپ نے تو کچھ دن پہلے کہا تھا کہ آپ کو ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں۔ اب میں بس ایک ہی شرط پر آپ کی بات ٹرانسلیٹ کروں گا۔ اس نے اسے زج کرنا چاہا۔ کیسی شرط؟ وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولی، یہی کہ آپ آفیشلی طور پر مجھے ٹرانسلیٹر اپائنٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے، کیا اب آپ سنجیدگی سے اللہ یار تک پہنچنے میں میری مدد کریں گے؟ وہ سنجیدگی سے بولی، ضرور۔ اسے جواب دینے کے بعد الہان چوکیدار کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ کیا یہ سردار اللہ یار خان کا گھر ہے؟ وہ اردو میں بولا۔ بلوچی زبان بولنے والا چوکیدار بمشکل اس کی بات سمجھ پایا تھا۔ جی صاحب۔ ابھی اس نے بات کہی ہی تھی جب بہرام کے حکم پر بخش ان کی جانب آیا۔ کون ہے آپ؟ بخش نے اسے اللہ یار کے متعلق استفسار کرتے دیکھا تھا، تبھی اس نے ان کا تعارف پوچھا۔ الہان الوی، مرتضیٰ الوی کا بیٹا۔ بڑی بڑی مونچھوں والے بخش کو دیکھ کر الہان مرتضیٰ الوی پر زور دیتے ہوئے بولا۔ مرتضیٰ الوی کا نام سن کر بخش کی آنکھوں میں شناسائی کے رنگ ابھرے۔ انہیں مہمان خانے میں لے کر جاؤ، میں چھوٹے سائیں کو بلاتا ہوں۔ قریب کھڑے ملازم کو حکم دے کر وہ تیز قدم اٹھاتے دوسری منزل کی جانب بنے فالج زدہ اللہ یار کے کمرے تک گیا، جبکہ الہان اور ہجر ملازم کی تقلید میں قدم بڑھانے لگے۔ رات کے اندھیرے میں مصنوعی کمکموں سے روشن حویلی جو ہجر توصیفی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، باغ سے گزر کر وہ اندرونی حصے کی جانب بڑھے جہاں گول دائرے کی شکل میں بنے صحن کے گرد کمرے بنائے گئے تھے۔ ملازم انہیں دائیں کمرے میں مہمان خانے میں لے آیا۔ اس مہمان خانے میں قدم رکھتے ہی ہجر کے ذہن میں الہان کی صیاد، آنیہ اور ہارون کو گھورنے والی بات گردش کرنے لگی۔ یہ مہمان خانہ کتنے سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ کتنے عرصے سے اس کمرے کو مہمان خانے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے؟ وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ الہان نے اس کی بات ملازم تک پہنچائی۔ زیادہ تو نہیں معلوم، مگر اتنا پتہ ہے کہ یہ حویلی آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے دور حکومت میں تعمیر کی گئی تھی، اور جب سے اسے تعمیر کیا گیا یہی کمرہ مہمان خانے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ملازم نے انہیں تفصیل بتائی۔ ہجر کے سوال کا مقصد بس یہی جاننا تھا کہ آنیہ اور ہارون 26 سال پہلے جب یہاں آئے تو کیا تب وہ اس کمرے میں بیٹھے تھے یا نہیں؟ ملازم کے جواب سے اسے اپنے مطلب کی بات پتہ چل گئی تھی، تبھی مزید سوال کیے بغیر کمرے میں بنی واحد کھڑکی کی جانب بڑھی۔ اس کھڑکی سے اندھیرے میں ڈوبا حویلی کے پچھلے باغ کا گوشہ نظر آ رہا تھا۔ 26 سال پہلے والی صورتحال تصور کرتے ہوئے اس نے لمحوں میں دہائیوں کا سفر طے کیا۔ وہ خود کو 26 سال پہلے والے اس منظر کا حصہ محسوس کر رہی تھی، جہاں وہ سب بے ترتیبی سے کھڑے ہنستے مسکراتے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔
اس منظر سے مطمئن ہو کر وہ مناسب قدم اٹھاتے کھڑکی کی جانب بڑھی جہاں سے اسے 4 سالہ الہان 6 سالہ بہرام کے ساتھ کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ان دونوں کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ جب اسے الہان کے رویے میں تبدیلی محسوس ہوئی، اچانک سے کھیل چھوڑ کر الہان باغ کے نسبتاً ویران گوشے میں دیکھنے لگا۔ ایک نظر وہاں دیکھ کر اس نے گردن موڑی اور سہمی نگاہوں سے کھڑکی سے نظر آتے آنیہ اور ہارون کے عکس کی جانب دیکھا۔ الہان کا سہما انداز دیکھ کر اس نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اندھیرے گوشے کی طرف دیکھا۔ درخت کے سائے میں کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس شخص پر نگاہ پڑتے ہی اس کی آنکھیں پھیلیں۔ وہ شخص درخت کے سائے میں کھڑا تھا، تبھی ہجر دور سے اس کی شکل دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ کھڑکی کراس کر کے وہ اس کی جانب بڑھنے لگی۔ ابھی اس نے چند قدم کا فاصلہ ہی طے کیا تھا جب کھنکار کی آواز پر اس کی سوچوں کو بریک لگا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ حال میں واپس آئی اور کمرے میں داخل ہونے والے مضبوط 1.5 ڈول کے شخص کی جانب متوجہ ہوئی۔ سفید شلوار قمیض، سر پر بلوچی پگڑی اور کندھے پر اجرک اوڑھے سردار بہرام خان نے مہمان خانے میں قدم رکھا۔ اپنی نشست سے کھڑے ہو کر الہان نے اس سے ہاتھ ملایا اور ساتھ ہی اپنا تعارف کروایا۔ الہان مرتضیٰ، بہرام خان، اللہ یار کا بیٹا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بہرام بولا۔ اللہ یار کے نام پر ہجر کی دلچسپی بڑھی۔ اللہ یار، میرا مطلب ہے کہ اللہ یار انکل کہاں ہیں؟ ہجر نے بغیر کسی کو مخاطب کیے سوال کیا۔ یہ الہان اس کا تعارف کروانے ہی لگا تھا جب بہرام بول اٹھا، وہ اپنے کمرے میں ہیں بھرجائی۔ ہجر کو بھرجائی کہہ کر مخاطب کرنے کا مطلب ایک لمحے کے لیے الہان سمجھ نہ پایا اور پھر جب غور کرنے پر سمجھ آئی تو غیر ارادی طور پر اس کی نگاہ ہجر تک گئی جو نارمل انداز میں بہرام کی بات پر سر ہلا رہی تھی۔ اس کا انداز دیکھ کر الہان سمجھ گیا کہ اسے بھرجائی لفظ کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ بہرام کی غلط فہمی دور کر دے نہ کرے، پھر مزید مشکلات سے بچنے کے لیے اس کی غلط فہمی دور کرنے کا فیصلہ کیا۔ بہرام، یہ ہجر ہارون ہیں، ہارون چچا کی بیٹی اور میری فرسٹ کزن۔ وہ کزن پر زور دیتے بولا۔ ہارون انکل اور آنیہ آنٹی کی بیٹی، وہ تو اغوا۔ تعجب سے کہتے بہرام کی بات ابھی منہ میں ہی تھی جب الہان بول پڑا، واپس مل گئی ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ویسے کہاں تھیں اتنے سال؟ بہرام دلچسپی سے بولا۔ ان دونوں کا یوں بے تکلفی سے بات کرنا ہجر کو ایک آنکھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کو بس اللہ یار سے ملنے کی جلدی تھی، دوسری کسی چیز میں اسے دلچسپی نہ تھی۔ لمبی کہانی ہے، خیر آپ یہ بتائیں کہ اللہ یار انکل کیسے ہیں؟ بابا سے ان کے پیرالائز ہونے کا معلوم ہوا تھا مجھے۔ الہان موضوع کی طرف آیا۔ بہتر ہونے کے بجائے ان کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے۔ اس کے لہجے میں اپنے باپ کے لیے پریشانی تھی۔ کیا ہم ان سے مل سکتے ہیں؟ دراصل مجھے ان سے چند سوالات کے جواب چاہیے، ہجر جلدی سے بولی۔ آپ مل لیں ان سے مگر وہ آپ کے سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے کیونکہ وہ بول نہیں سکتے۔ بہرام نے انہیں مطلع کیا۔ بول نہیں سکتے؟ مگر آنکھ یا ہاتھ کے اشارے سے ہاں یا نہ میں جواب تو دے سکتے ہیں نا؟ وہ دو بدو بولی۔ مگر یہ تو کسی بات کا جواب نہیں دیتے، آپ کوشش کر کے دیکھ لیں۔ اتنا کہہ کر بہرام انہیں اللہ یار کے کمرے کا راستہ دکھانے لگا۔ اندرونی دروازے کے سامنے بنی سیڑھیاں چڑھ کر وہ دوسری منزل پر گئے۔ دائیں جانب بنا تیسرا کمرہ اللہ یار کا تھا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی ان دونوں کی نگاہ بستر پر لیٹے نہیں وجود کے حامل اللہ یار پر پڑی۔ ان دونوں نے تصویروں میں اسے دیکھ رکھا تھا مگر اس کے باوجود وہ اسے پہچان نہیں پا رہے تھے۔ وہ شخص جو کبھی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا آج دوسروں کے رحم و کرم پر تھا۔ صحیح کہا ہے کسی نے کہ اپنی شخصیت اور طاقت پر مان نہیں کرنا چاہیے۔ ایک وقت آئے گا جب یہ سب چیزیں زوال کا شکار ہو جائیں گی۔ اللہ یار کی شخصیت کا زوال ہجر اور الہان نے واضح محسوس کیا تھا۔ دیکھیں بابا سائیں، آپ سے ملنے الہان آیا ہے۔ الہان یاد ہے نا آپ کو؟ مرتضیٰ انکل کا بیٹا۔ بہرام مسکراتے لہجے میں انہیں متوجہ کرنے لگا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ یار انکل، الہان نے ان کے بستر کے قریب بیٹھتے بولا، جبکہ ہجر نے ان کے قریب جانے کی کوشش نہ کی تھی۔ وہ ان سے ایک فاصلے پر کھڑی خاموشی سے ان کی نظروں کی حرکت کا جائزہ لے رہی تھی۔ الہان نے ان سے چند سوالات کیے جن کے جواب میں ان کی جانب سے کوئی بھی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ ان کے حالت کے بارے میں ڈاکٹر کا کیا کہنا ہے؟ ہجر نے بہرام سے سوال کیا۔ ڈاکٹر سے سارا جدید علاج ان پر آزما کر دیکھ لیا ہے مگر کوئی بہتری نہیں آئی، بہرام بیچارگی سے بولا۔ فزیو تھراپی سے بھی فرق نہیں پڑا؟ الہان نے تعجب سے سوال کیا جس کے جواب میں بہرام نے گردن نفی میں ہلائی۔ کیا ان کا دماغ ٹھیک سے کام کر رہا ہے؟ کیا یہ ہماری باتیں سن اور سمجھ سکتے ہیں؟ ہجر بستر پر دراز اللہ یار کو دیکھتے بولی۔ میرا ماننا ہے کہ یہ سب باتیں سنتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں مگر باڈی کے مسلز کی کمزوری کے باعث کوئی رد عمل نہیں کر پاتے۔ بہرام نے اپنا تجزیہ بیان کیا۔ ٹھیک ہے، میں ان سے کچھ دیر بات کروں گی، ہو سکتا ہے کہ میری باتیں ان کو بری لگیں، اس لیے آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں۔ وہ بڑی صاف گوئی سے بہرام کی جانب دیکھتے بولی۔
آپ بے جھجک ہو کر کہیں جو کہنا ہے، بہرام نے اسے اجازت دی۔ جی تو سردار اللہ یار خان، میں بس آپ سے ایک سوال کروں گی، مجھے اس کا جواب معلوم ہے، مگر دنیا کی نظر میں آپ کو قصوروار ثابت کرنے کے لیے آپ کا قبول جرم بہت ضروری ہے۔ خود کو زیادہ تکلیف دینے کی ضرورت نہیں، آپ پلک جھپک کر بھی قبول جرم کر سکتے ہیں۔ چھت پر ٹکی اللہ یار کی نگاہوں میں جھانکتے اس نے انہیں جواب دینے کی آسان راہ دکھائی۔ 26 سال پہلے آپ نے میرے ماں باپ کو کس مقصد کے تحت یہاں بلایا تھا؟ اس نے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ ان کو یہاں بلوا کر آپ نے اس مجرم صیاد کو یہاں بلایا تھا تاکہ وہ انہیں اچھے سے دیکھ لے اور واپسی پر وہ آرام سے انہیں پہچان کر ان پر حملہ کر سکے۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیا بگاڑا تھا میرے ماں باپ نے آپ کا؟ وہ دھیمے مگر تیز لہجے میں ضبط سے سوال کر رہی تھی۔ اس کے سوال پر اللہ یار کی آنکھوں کا گوشہ نم ہوا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ اتنے سوالوں کے جواب دینے کے قابل نہیں۔ ان سب سوالوں کے جوابات میں آپ کے بیٹے سے لے لوں گی۔ آپ بس اس بات کی تصدیق کر دیں کہ آپ اس سب میں شامل تھے۔ بتائیں کہ 26 سال پہلے ہائی وے پر ہماری گاڑی پر فائرنگ کروانے اور اس کے بعد ہم سب کے اغوا ہونے میں آپ کا ہاتھ تھا۔ اس نے 26 سال سے آزاد مجرم کو آج کٹہرے میں لا کھڑا کیا تھا۔ بخش، الہان اور بہرام کی نگاہ اللہ یار پر ٹکی تھی، جس کی پلکیں اب آہستہ آہستہ حرکت کر رہی تھیں۔ اللہ یار کی پلکیں جھپکنے پر جہاں بہرام کا سر ندامت سے جھکا، وہاں الہان کچھ کہنے کے قابل نہ رہا۔ اس نے ہجر کے سامنے دعویٰ کیا تھا کہ اللہ یار ایسا نہیں کر سکتا، مگر آج وہ اپنے دعوے میں سچا ثابت نہ ہو سکا۔ باقی کی داستان سنانا پسند کریں گے آپ مسٹر بہرام خان؟ اب کی بار توپ کا رخ بہرام خان کی جانب تھا۔ بابا نے ہارون انکل اور مرتضیٰ انکل کے ساتھ مل کر گارمنٹس کی فیکٹری لگائی تھی، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ ہارون انکل اور مرتضیٰ انکل کی فیکٹری میں زبردستی حصہ ڈالا تھا۔ فیکٹری کی زمین بابا سائیں کی تھی، جو ہارون انکل کے اصرار پر بھی انہوں نے انہیں فروخت نہ کی۔ طویل بحث کے بعد یہ طے پایا کہ زمین چونکہ بابا سائیں کی ہے، اس لیے 30% منافع کے حقدار بابا سائیں ہوں گے۔ مشینری، تعلقات، دھاگا اور ورکرز چونکہ ہارون انکل اور مرتضیٰ انکل کے تھے، اس لیے 70% منافع ان کا ہوگا۔ دونوں پارٹنرز اس فیصلے پر متفق ہوئے تھے۔ پہلے چند مہینوں میں تو بابا سائیں فیصلے سے خوش رہے، پھر انہیں احساس ہونے لگا کہ ان کی زمین پر فیکٹری لگا کر دوسرے لوگ کیوں منافع کمائیں، سارا پرافٹ انہیں ملنا چاہیے۔ ندامت سے سر جھکائے بہرام نے بستر پر لیٹے نحیف وجود کے حامل اللہ یار کے گناہوں کا پردہ اٹھانا شروع کیا۔ اسی سوچ کے ذہن میں آتے ہی ان کے دل میں لالچ آیا، اور چونکہ ہارون انکل اسلام آباد ہوتے تھے، اسی لیے بابا سائیں فیکٹری کے پرافٹ میں سے 30% حصے کے علاوہ ہارون چچا کی غیر موجودگی میں اور بھی رقم لے لیتے۔ یہ سلسلہ چند مہینے یوں ہی چلتا رہا۔ بابا سائیں کی بے ایمانی کے باعث ہارون انکل تک پہنچنے والا منافع رفتہ رفتہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ گرتی ہوئی پرافٹ دیکھ کر انکل نے خود فیکٹری کا چکر لگانے کا فیصلہ کیا۔ 1-2 ہفتے کے وقفے سے انکل پھر فیکٹری آ کر اپنی نگرانی میں حساب کتاب کرتے۔ یوں بابا سائیں کی بے ایمانی کرنے کے موقع کم ہو گئے، جس کا انہیں شدید ملال تھا۔ ہارون چچا کا یہاں آنا انہیں کھٹکنے لگا۔ وہ انہیں کسی بھی طرح گوادر آنے سے روکنا چاہتے تھے۔ اسی دوران بابا سائیں تک آنیہ آنٹی کے گوادر آنے کے خوف کی اڑتی اڑتی خبر پہنچی۔ ساتھ ہی انہیں ساحل پر کھڑے شخص کا قصہ بھی معلوم ہو گیا۔ جیسا نقشہ آنیہ آنٹی نے ساحل پر کھڑے شخص کا پیش کیا تھا، ویسا گوادر میں صرف ایک ہی آدمی تھا، احزب کمال عرف صیاد۔ احزب کا اپنا بحری جہاز تھا اور وہ اکثر و بیشتر عجیب و غریب حرکتیں کرتا پایا جاتا تھا۔ یہاں کے چند لوگ اور بچے تو اس کے بے تاثر چہرے کے باعث اسے خوفزدہ رہتے تھے۔ آنیہ آنٹی کے احزب سے خوف کا سن کر بابا سائیں نے ایک حل بنا۔ انہوں نے سوچا کہ آنیہ آنٹی کو یہاں بلا کر احزب سے مزید خوفزدہ کیا جائے، تاکہ مستقبل میں نہ وہ دوبارہ یہاں آئیں اور نہ ہی ہارون انکل کو یہاں آنے دیں۔ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بابا سائیں نے ایل بی ہاؤس کے سبھی مکینوں کو حویلی بلایا اور ساتھ ہی احزب سے رابطہ کر کے اسے آنیہ آنٹی کو خوفزدہ کرنے کو کہا۔ چند روپیوں کے عوض احزب یہ کرنے پر راضی ہو گیا۔ آنیہ آنٹی جو کس طرح خوفزدہ کرنا تھا، یہ سوچنا اس کی ذمہ داری تھی۔ احزب نے بس یہی تقاضا کیا تھا کہ وہ ایک دفعہ اس فیملی کو دیکھنا چاہتا ہے، تاکہ وہ ان کی پہچان کر لے اور اسے اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرتے ہوئے کوئی مشکل نہ ہو۔ بابا نے حامی بھر لی اور آپ سب کے حویلی پہنچتے ہی بابا سائیں نے احزب کو مطلع کر دیا۔ وہ خاموشی سے آ کر بیک یارڈ میں چھپ گیا تھا۔ کھلی کھڑکی سے اس نے آنیہ آنٹی اور ہارون انکل کو دیکھا اور واپس چلا گیا۔ ہم میں سے کوئی، یہاں تک کہ بابا سائیں کو بھی اس کا منصوبہ معلوم نہیں تھا۔ آپ سب کی گوادر سے روانگی کے بعد بابا سائیں اس انتظار میں تھے کہ احزب فون کر کے انہیں بتائے گا کہ کام ہو گیا ہے۔ بابا سائیں کے انتظار کی گھڑیاں ختم نہ ہوئیں، کیونکہ احزب نے دوبارہ انہیں فون کیا ہی نہیں۔
اگلا فون انہیں سحر کے وقت مرتضی انکل کا موصول ہوا، جنہوں نے آپ کی گمشدگی کے بارے میں بتایا۔ دن طلوع ہوتے ہی بابا سائیں آپ کی تلاش میں نکلے اور ہائی وے پر ملنے والی ٹوٹی پھوٹی اگلا فون انہیں سحر کے وقت مرتضی انکل کا موصول ہوا تھا، جنہوں نے آپ کی گمشدگی کے بارے میں بتایا۔ دن طلوع ہوتے ہی بابا سائیں آپ کی تلاش میں نکلے اور ہائی وے پر ملنے والی ٹوٹی پھوٹی خالی گاڑی دیکھ کر بابا کو بھی اتنا ہی شوق لگا تھا جتنا مرتضی انکل کو۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ بابا سائیں نے کسی کی جان لینے کی یا اغوا کرنے کی پلاننگ نہیں کی تھی۔ ان کا مقصد صرف ہارون چچا کو یہاں آنے سے روکنا تھا۔ قصور بابا کا بس یہی تھا کہ انہوں نے غلط کام کے لیے غلط شخص کا انتخاب کیا، چاہے جیسا بھی تھا، مگر تھا تو اللہ یار اس کا باپ ہی نہ۔ تبھی آخری جملے میں ان کی طرفداری کیے بغیر نہ رہ سکا۔ ان کا قصور تھا یا نہیں، اس کا فیصلہ کورٹ میں ہوگا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اتنے سال خاموش رہ کر آپ بھی سزا کے اتنے ہی حقدار ہیں جتنے آپ کے والد۔ خیر سردار اللہ یار خان نے تو اللہ کی طرف سے اپنے گناہوں کی سزا پا لی ہے، مگر آپ کو سزا میں دلوا کر رہوں گی۔ بلند لہجے میں اپنی بات کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ الہان نے بھی اس کی تقلید کی کیونکہ یہاں رکنا بے فائدہ تھا۔ ہجر رکیں، وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے باغ کراس کر رہی تھی جب اس کی تعاقب میں چلتے الہان نے اسے روکا۔ ڈونٹ کال می ہجر، وہ غصے سے بولی۔ اوکے کام ڈاؤن، دونوں ہاتھ فضا میں بلند کرتے وہ سرنڈر کرنے والے انداز میں بولا۔ کیوں روکا ہے مجھے؟ اب کی بار اس کا لہجہ دھیما تھا۔ کیا آپ نے بہرام سے حذف کمال کے بارے میں مزید معلومات نہیں لینی؟ الہان نے اس کی توجہ حذف کمال اور سیاد کی جانب مبذول کرائی۔ اپنے ماں باپ کے مجرم سے مجھے کسی بھی قسم کی مدد نہیں لینی، وہ پختہ لہجے میں بولی۔ بہرام کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا۔ باپ کے کیے کی سزا ہم بیٹے کو نہیں دے سکتے۔ رہی بات اللہ یار انکل کی، تو ان کی حالت آپ دیکھ ہی چکی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کے خلاف کیس دائر نہیں کروانا چاہیے۔ الہان نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ میں کسی صورت انہیں معاف نہیں کروں گی۔ اپنے باپ کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی سزا سردار بہرام خان کو ضرور ملے گی، وہ عزم سے بولی۔ یہ بحث راستے میں بھی ہو سکتی ہے، اس لیے چلیں یہاں سے۔ الہان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب وہ ایک بار پھر سے بول پڑی۔ وہ دونوں باغ کے بیچوں بیچ کھڑے تھے اور وہاں کھڑے ہو کر بحث کرنا ہجر کو عجیب لگ رہا تھا۔ تبھی وہ بولی۔ اس کی بات پر الہان کندھے اچکاتے گاڑی کی جانب بڑھنے لگا۔ جی تو میڈم حکم کریں، کہاں جانا ہے اب؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی ماحول کی کثافت کو کم کرنے کے لیے الہان مخصوص شوور کا انداز اپناتے بولا۔ فی الحال کوئی ہوٹل ڈھونڈیں جہاں رات بآسانی گزاری جا سکے۔ کل صبح اللہ یار کے خلاف کیس فائل کرنے کے بعد مقامی لوگوں سے حذف کمال کے بارے میں تفتیش کریں گے۔ وہ تو جیسے سب کچھ طے کیے بیٹھی تھی۔ ویسے جب سے آپ پاکستان آئی ہیں میں شوفر بن کر رہ گیا ہوں، سارا دن آپ کو یہاں سے وہاں لے کر جانے میں ہی گزر جاتا ہے۔ وہ دکھی آہ بھرتے بولا۔ آپ اپنی مرضی سے بنے ہیں شوفر، میں نے مجبور تو نہیں کیا، وہ لاپرواہی سے بولی۔ کہہ سکتی ہیں آپ، اس کی جانب ایک نگاہ ڈالتے وہ بولا۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر ہجر اب کھڑکی سے نظر آتے دوڑتے مناظر دیکھنے میں مصروف تھی۔ رات کے پہلے پہر میں آسمان پر ستارے پوری آب و تاب سے روشن تھے۔ ان ستاروں کی سنہری اور سفید روشنی میں وہ خوبصورت نقوش والی لڑکی ٹانگیں لٹکائے ساحل پر بنائے جانے والے پل، جس کی مدد سے لنگر انداز جہاز پر سامان لادا جاتا ہے، سامان اتارا جاتا ہے، وارف پر بیٹھی ہوئی تھی۔ خنک آب و ہوا سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے اس نے سر پر بینی کیپ اور سیاہی مائل کارڈیگن پہن رکھا تھا۔ کندھوں تک آتے سیاہ بال بے پرواہی سے ہوا کے ساتھ حرکت کر رہے تھے۔ بندرگاہ سے کچھ دور گھاٹ کی ہموار سطح پر پانی کی جانب پاؤں لٹکائے ہاتھ میں پکڑے کاغذ سے کچھ پڑھتی ہجر سیاہ لباس کے باعث رات کا ہی حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ ہوٹل پہنچے تھے۔ ہوٹل سمندر کے قریب تھا، تبھی اس نے اسی ہوٹل میں اسٹے کرنے پر اصرار کیا۔ ہوٹل لگژری نہ ہونے کے باوجود الہان اس کے اصرار پر یہاں رکنے پر راضی ہو گیا تھا۔ کھانا اکٹھا کھا کر وہ دونوں اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ فریش ہونے کے بعد ہجر نے سمندر کا رخ کیا۔ اب وہ بے خوف انداز میں وہاں بیٹھی تھی۔ یہ حصہ اب سامان لادنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تبھی ارد گرد کوئی زیرو موجود نہیں تھی۔ اس تنہائی کو غنیمت جان کر ہجر مانسٹر کا بھیجا گیا پیغام پڑھنے لگی تھی، جو صبح گاڑی میں اس نے ڈیکوڈ کر لیا تھا مگر توجہ سے پڑھ نہیں پائی تھی۔ فراغت کی یہ چند گھڑیاں اس پیغام کو پڑھنے کے لیے اسے مناسب لگی تھیں، تبھی بلند آواز میں صفحے پر لکھے الفاظ پڑھنے لگی۔ I didn't want to give you any clue about my identity, but when you asked about I couldn't refuse. Let me tell you one thing very clearly. This message is not for you. This message is for my Snow Queen. میں اپنی پہچان کے متعلق تمہیں کوئی کلو نہیں دینا چاہتا تھا، مگر جب تم نے اس کے متعلق استفسار کیا تو میں منع نہیں کر پایا۔ ایک بات ابھی واضح کر دوں، یہ پیغام تمہارے لیے نہیں، میری سنو کوئین کے لیے ہے۔ سنو کوئین؟ یہ سنو کوئین کون ہے؟ اگر یہ پیغام سنو کوئین کے لیے ہے تو پھر مجھے کیوں بھیجا گیا ہے؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔
While reading this text, you might think that if this message is not for you, then why am I sending it to you? Even though I am near you, but I can hear your thoughts. یہ میسج پڑھتے ہوئے تم غالباً یہ سوچو گی کہ اگر یہ پیغام تمہارے لیے نہیں تو پھر میں تمہیں کیوں بھیج رہا ہوں؟ میں تمہارے پاس نہیں ہوں مگر اس کے باوجود مجھے تمہاری سوچ تک رسائی حاصل ہے۔ سطر میں لکھے حروف پڑھ کر ہجر لکھنے والے کے دعوے سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ Listen, I am sending it to you because I think you are my snow queen. سنو، میں یہ پیغام تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے تم ہی میری سنو کوئین ہو۔ میں سنو کوئین ہوں؟ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جس شخص کو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں وہ مجھے اپنی سنو کوئین بنائے بیٹھا ہے۔ واہ، وہ غیر سنجیدگی سے بولی۔ When I caught first glimpse of you, when my eyes met yours, when I heard your voice, my heart felt your presence. My heart told me that you are my snow queen. I am following my heart's voice for the very first time in my life, and I believe that my heart will never mislead me in matters regarding to you. جب میں نے تمہاری پہلی جھلک دیکھی، جب ہماری نظریں ملی، جب میں تمہاری آواز سنی، میرے دل نے تمہاری موجودگی محسوس کی، میرے دل نے گواہی دی کہ تم ہی میری سنو کوئین ہو۔ میں زندگی میں پہلی بار اپنے دل کی سن رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تم سے جڑے معاملات میں میرا دل مجھے کبھی بھی گمراہ نہیں کرے گا۔ مانسٹر مجھ سے مل چکا ہے، مگر کہاں؟ مجھے یاد کیوں نہیں وہ؟ اس نے خود سے پوچھا، پھر کوئی جواب نہ ملنے پر جھنجھلا کر اگلی سطر پڑھنے لگی۔ Coming back to the main topic, that how would you recognize me? It's very easy. You just have to look around yourself. In thousands of people around you, the person standing right next to you will be me. I will be always standing. I will be always there for you. I will stay by your side. You just have to notice my presence. I hope that my snow queen will find her monster very soon. Inshallah. مدعے پر واپس آتے ہیں کہ تم مجھے کیسے پہچانو گی؟ بہت آسان ہے، تمہیں اپنے ارد گرد دیکھنا، وہاں موجود ہزاروں افراد میں جو شخص تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا وہ میں ہوں۔ میں تمہارے ہر منظر کا حصہ ہوں، میں تمہارے قریب رہوں گا، تمہیں بس میری موجودگی محسوس کرنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری سنو کوئین بہت جلد ہی اپنے مانسٹر کو پہچان لے گی، انشاءاللہ۔ کون ہو سکتا ہے مانسٹر؟ وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ میرے ہائی اسکول کے دوست، میرے کولیگ، مگر یہ سب تو ہر وقت میرے ساتھ نہیں ہوتے، بلکہ پچھلے ایک مہینے سے میں ان سے کسی سے بھی نہیں ملی۔ پھر کون ہو سکتا ہے؟ ان دنوں تو میرے ارد گرد بیورو کی ٹیم اور آگے جو نام اس کی زبان اور جو چہرہ اس کے ذہن میں آیا تھا وہ اسے نظر انداز کر دینا چاہتی تھی، مگر چاہ کر بھی وہ ایسا نہیں کر پائی۔ کیا ان جیسے خوش مزاج شخص کی بھی کوئی سنو کوئین ہو سکتی ہے؟ اس نے سوال کیا تو دل کے کسی ایک کونے نے اس کی بات کی تائید کی۔ دل کے اس حصے کی آواز کو لاکھ کوشش کرنے کے باوجود جب وہ دبا نہ سکی تو ہار ماننے والے انداز میں بولی۔ مانا کہ اب ان کے رویے میں پہلے جیسی اگنورنس نہیں رہی، مگر مجھے پہلی ملاقات والا روڈ اور اکڑ رویہ بھولا نہیں، اس نے خود ہی احساس دلایا۔ اور ویسے بھی مانسٹر کے ساتھ گیم میں نے دبئی ایئرپورٹ پر بیٹھ کر کھیلی تھی، اور اس وقت تو وہ بھی وہیں پر تھے۔ جب میری فلائٹ ملتوی ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی فلائٹ بھی ملتوی ہوئی ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ میری طرح مسٹر سی ای او نے بھی وقت گزاری کے لیے گیم آن کی ہو۔ گیم تو ویسے بھی ان کی اپنی ہے۔ وہ مانسٹر کی ذات کو الہان سے جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پاکستان آنے کے بعد سے تفتیش کے دوران تقریباً ہر وقت وہ میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں، ہر وہ منظر جہاں میں ہوں وہاں وہ بھی موجود ہیں۔ اس کی آنکھوں کے آگے سے دھند چھٹنے لگی۔ اگر مسٹر سی ای او مانسٹر ہیں تو پھر وہ میرے ساتھ ہائیڈ اینڈ سیک کیوں کھیل رہے ہیں؟ وہ تعجب سے بولی۔ خیر جو بھی ہے، اس کھیل کو شروع انہوں نے کیا، مگر کنٹینیو میں کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں چمک آئی، ہاتھ میں پکڑا صفحہ اس نے سمندر میں پھینکا اور سمندر کی سطح پر ستاروں کے عکس کو دیکھنے لگی۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اس کی سوچیں بھٹکنے لگیں۔ وہ خود کو مصروف رکھتی تھی تاکہ اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچ نہ پائے، مگر جب بھی کوئی فراغت کا لمحہ میسر ہوتا اس کے دل و دماغ پر ان کے ساتھ ہونے والے مظالم کے باعث افسردگی چھا جاتی۔ وہ چاہ کر بھی ان سے اپنا دھیان نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ قطرہ قطرہ آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ وہ صرف کیس کے باعث پاکستان میں ٹھہری ہوئی تھی، ورنہ وہ اسی وقت یہاں سے چلی جاتی۔ جب اسے عانیہ کی وفات کا پتہ چلا تھا وہ کیس کو بیچ راہ میں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، وہ اپنے ماں باپ کے مجرم کی سزا دلوانا چاہتی تھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی خود اذیتی کی کیفیت میں روتی رہی، پھر ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں خود سے عہد کرنے لگی۔ جس شخص نے میری ماں باپ کو مجھ سے علیحدہ کیا، انہیں تکلیف پہنچائی، میں اسے کسی بھی صورت معاف نہیں کروں گی، اسے اس کے جرم کی سزا دلوا کر رہوں گی۔
چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان خطرے میں کیوں نہ ڈالنی پڑے۔ لمبے لمبے سانس لے کر خود کو کمپوز کرتے وہ آگے کا لائے عمل سوچنے لگی۔ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اسے اپنی جانب بڑھتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ بے اختیار اس کے ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں رکھی لیڈی گن کی جانب بڑھے۔ گن کو زور سے تھام کر اس نے تیزی سے رخ موڑا اور گن کا رخ اپنے سامنے کھڑے شخص کی جانب کیا۔ اب میں نے کیا کر دیا ہے جو میرے پر بندوق تان کر کھڑی ہیں؟ اپنی جانب گن کا رخ دے کر الہان غیر سنجیدگی سے بولا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہجر کی آواز میں گھلی نمی محسوس کر کے الہان چونکا تھا۔ میں کافی کے پوچھنے کے لیے آپ کے کمرے تک گیا تھا۔ کافی دیر۔ دروازہ ناک کرنے پر جب کسی نے دروازہ نہ کھولا تو میں نے ریسیپشن سے آپ کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے آپ کے ہوٹل سے باہر جانے کے متعلق بتایا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ ساحل پر آئی ہوں گی، اس لیے میں بھی کافی لے کر یہیں آ گیا۔ یہ لیں۔ کافی اس کی جانب بڑھاتے ہوئے الہان خوش دلی سے بولا تھا۔ ہجر کی ہوٹل میں غیر موجودگی کے باعث اسے پریشان ہونے کا قصہ وہ گول کر گیا تھا۔ شکریہ کہتے ہوئے اس نے کافی تھام لی اور اس کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے لگی۔ الہان بھی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا تھا۔ میرے آنے سے پہلے آپ رو رہی تھیں؟ ستاروں کی سنہری مائل مدھم روشنی میں اس کے افسردہ چہرے کو دیکھتے الہان نے سوال کیا۔ اس کے سوال پر ایک لمحے کے لیے ہجر تذبذب کا شکار ہوئی۔ نہیں، نظریں چراتے اس نے جھوٹ بولا۔ Corners of your mouth are dropping. Inner portion of are raising. Cheeks are sloping downward and your facial expression are in pain. اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے کے بعد الہان بولا۔ اس کے یوں باریک بینی سے جائزہ لینے پر خفی ہوئی مگر جواب میں کچھ کہنا اس نے ضروری نہیں سمجھا۔ دیکھیں ہجر، زندگی میں ایسے بہت سے لمحات آتے ہیں جب ہمیں اپنی زندگی بے معنی سی لگتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم راہ سے بھٹک گئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کہیں کھو سا گیا ہے۔ ہم سب کی زندگیوں میں برا وقت آتا ہے، مگر ایک بات یقین ہی ہے کہ جب بہار آتی ہے تو ہم خزاں کے دکھ بھول جاتے ہیں۔ پتجھڑ کے موسم میں ٹوٹ کر گرنے والی شاخ بہار کے آنے سے دوبارہ جڑ نہیں پاتی۔ میرے ماں باپ بھی واپس نہیں آ سکتے۔ نہ میں اپنے ماں باپ کو بھول سکتی ہوں اور نہ ان کے بچھڑنے کی تکلیف۔ وہ دکھ سے بولی۔ اپنے ماں باپ کوئی بھی نہیں بھولتا اور نہ ہی میں آپ کو انہیں بھولنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ موو آن کر لیں۔ پچھلے کچھ سالوں سے آپ کی زندگی کا مقصد اپنی سوچ تلاش کرنا تھا۔ اپنی پہچان تلاش کرنا تھا۔ اپنی پہچان آپ نے حاصل کر لی، اب آگے کا سوچیں۔ زندگی کے یہ باب بند کر کے اس کا رخ کسی اور جانب موڑیں۔ الہان اسے سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ مثلاً کس جانب؟ آپ کوئی مشورہ دیں کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ بغیر سوچے سمجھے وہ بولی۔ شادی کر لیں۔ لمحے کی تاخیر کیے بغیر الہان نے مشورہ دیا۔ ہاں، شادی؟ وہ تندن مسکرائی۔ شادی کرنے میں کیا حرج ہے؟ الہان نے تعجب سے سوال کیا۔ ہر پریشانی، ہر مسئلہ شادی کرنے سے حل نہیں ہوتا مسٹر۔ ابھی اس کی بات منہ میں ہی تھی جب الہان بول اٹھا۔ بندہ خاکسار کو الہان مرتضیٰ کہتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ مجھے الہان کہیں۔ اچھا۔ اس کا انداز واضح طور پر جان چھڑانے والا تھا۔ ہم آپ کی شادی پر تھے۔ الہان موضوع کی جانب پلٹا۔ اس موضوع کو رہنے ہی دیں۔ بیزاری سے بولتے اس نے کافی کا گھونٹ بھرا۔ آپ کی مور نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں۔ اس کو کنونس کرنے کے لیے الہان نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ کیا واقعی؟ مور ایسا نہیں کر سکتی، وہ بے یقینی سے بولی۔ ایسا ہی ہے، الہان نے اسے یقین دلانا چاہا۔ آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ ہجر نے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے اس کی ذات کو موضوع گفتگو بنایا۔ کیونکہ میں آپ کو ڈھونڈنے میں مصروف تھا۔ الہان نے سارا ملبہ اس کے سر ڈالا۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ دراصل پھپھو نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں آپ کو تلاش کروں۔ الہان نے وضاحت دی۔ تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میرے ملنے سے پہلے شادی نہ کرنا؟ آپ شادی کے بعد بھی مجھے تلاش کر سکتے تھے۔ ہجر جھنجھلا کر بولی۔ آپ کی غیر موجودگی میں میری شادی ممکن نہیں تھی، وہ ذومعنی انداز میں بولا۔ کیوں؟ کیا آپ کا نکاح میں نے پڑھوانا تھا؟ وہ ضد کرنے والے انداز میں بولی۔ آپ سمجھ نہیں پا رہی یا سمجھنا نہیں چاہ رہی؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر اس کو گھور رہا تھا۔ آپ ٹھیک سے سمجھا نہیں رہے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ اوکے، واضح الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ آپ کی غیر موجودگی میں میں نے اس لیے شادی نہیں کی کیونکہ مجھے آپ سے شادی کرنی تھی۔ اب چونکہ آپ مل چکی ہیں، اس لیے مزید تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ویسے تو ہمارے ہاں ایسی باتیں خاندان کے بڑے کرتے ہیں، مگر میرے اور آپ کے بڑوں میں صرف احتشام چچا ہی اس دنیا میں ہیں اور ان کی تو خود کی شادی نہیں ہوئی، وہ بھلا ہماری کیسے کروائیں گے؟ تبھی میں نے سوچا خود ہی آپ سے بات کر لوں۔ تو بتائیں مس ہجر، کیا آپ اس سے شادی کریں گی؟ اس کی جانب رخ موڑ کر وہ یوں بول رہا تھا جیسے کوئی عام سی بات کہہ رہا ہو۔ کافی کا آخری گھونٹ بھرتے اس نے بات سن کر ہجر کو اچھو لگا۔ الہان وہ آخری شخص تھا جس سے وہ پروپوزل کی توقع کر سکتی تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس نے اپنی حیرت پر قابو پایا۔
پھر اپنے عزلی اعتماد انداز میں بولی، آپ میری سوچ تک رسائی رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر آپ اس دعوے میں سچے ہیں تو آپ کو میرا جواب معلوم ہوگا۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ میں پروپوزل کا کیا جواب دوں گی؟ وہ چبھی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ مجھے 100% یقین ہے کہ آپ انکار کریں گی، وہ پرسکون اور پراعتماد انداز میں بولا۔ آپ کی امیدوں پر پورا اترتے ہوئے میں آپ کے پروپوزل کو انکار کرتی ہوں۔ کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر وہ صاف گوئی سے بولی، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے اس انکار میں نا امید نہیں ہوا ہوں۔ مجھے شروع دن سے معلوم تھا کہ آپ انکار کریں گی، مگر میں اتنا بھی جانتا ہوں کہ میں آپ کو منا لوں گا۔ آپ چاہے 10 دفعہ انکار کریں، میں ہمت نہیں ہاروں گا۔ شادی کرنی ہے تو آپ سے کرنی ہے، ورنہ نہیں کرنی۔ اپنے مزاج کے برخلاف وہ برا منائے بغیر بولا۔ دیکھتے ہیں، وہ چیلنجنگ انداز میں بولی۔ دیکھ لیجئے گا، الہان پر اعتمادی سے بولا۔ ہجر نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب ان کے درمیان خاموشی حائل تھی۔ وہ اس خاموشی میں لہروں کا شور بلند تھا۔ کچھ دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ میں نے آپ کی سوچ تک رسائی حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے، پر میں نے تو آج تک ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ کچھ دیر پہلے کی گفتگو سوچتے الہان بولا، کیا آپ نے ایسا دعویٰ نہیں کیا؟ ہجر مصنوعی حیرانگی سے بولی۔ در حقیقت یہ دعویٰ الہان نے مانسٹر کی حیثیت سے کرپٹوگرام میں کیا تھا۔ ہجر میسج پڑھ کر چونکہ یہ جان چکی تھی کہ الہان ہی مانسٹر ہے، مگر الہان کو ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ ہجر نے میسج پڑھ لیا تھا۔ تبھی وہ اپنے کہے الفاظ سے ہٹ گیا۔ نہیں، اس نے بے جھجک جھوٹ بولا۔ اچھا، پھر میں نے روانگی میں ایسا بول دیا ہوگا۔ اس نے کندھے اچکاتے ایسے ظاہر کیا جیسے اسے الہان کے جھوٹ پر یقین آ گیا ہو۔ الہان نے اس کی بات کے جواب میں سر ہلانے پر اکتفا کیا اور وہ سمندر کو دیکھنے لگا۔ کبھی کبھی ان تیز لہروں کو دیکھ کر مجھے خوف آتا ہے کہ آپ کو سمندر سے خوف آتا ہے۔ اسے سمندر کو گھورتے دیکھ کر ہجر نے استفسار کیا۔ When you hit rock bottom, the only way to go is up. جب ہم کسی چیز کی حد کو چھو لیتے ہیں تو ہمارے پاس صرف اس پر حاوی ہونے کا واحد راستہ بچتا ہے۔ میری زندگی میں بھی یہی ہوا۔ احزاب کمال کی قید میں نے اندھیرے کے مار کے، تنہائی کے پانی کے خوف کی آخری حد محسوس کر لی تھی۔ تبھی ان پر قابو پا چکا ہوں، اب یہ خوف مجھے نہیں ستاتے، وہ سرد لہجے میں بولا۔ اس کا پل پل بدلتا رویہ ہجر کو حیران کر رہا تھا۔ وہ اس کا رویہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک آخری نگاہ ہجر نے اس پر ڈالی جو اب ذہنی طور پر غیر حاضر تھا، پھر خاموشی سے اٹھ کر ہوٹل کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کے جانے کی آہٹ محسوس کر کے الہان نے ان بری یادوں سے پیچھا چھڑایا اور اسے وہاں سے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ صیاد، باب نمبر 18۔ A man is to the relish of prosperity till he has tasted adversity۔ شیخ سعدی۔ کرائم برانچ کے کانفرنس روم میں ساری ٹیم ایک مرتبہ پھر سے جمع تھی۔ کل گوادر میں لوگوں سے احزاب کے متعلق تفتیش کرنے کے بعد شام میں وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ آج صبح بیورو پہنچتے ہی ہجر نے میٹنگ بلوائی تھی۔ سب کے آنے کے بعد مرکزی کرسی پر بیٹھ کر آفیسر سعد کی جانب دیکھتے ہجر بولی، کیا نئی خبر ہے؟ میم، ایک نیوز چینل نے ڈیڈ باڈیز کی تصویر لیک کر دی ہیں۔ کل سے سوشل میڈیا پر ان تصویروں کے باعث ہلچل مچی ہے۔ بے دردگی سے ان سب کے بنائے گئے بچوں کے چہروں پر اور ہاتھ پر نشان دیکھ کر لوگ خوفزدہ ہیں۔ اپنی نشست سے اٹھ کر آفیسر سعد نئی پیدا ہونے والی صورتحال کے متعلق بریفنگ دینے لگے۔ کون سا نیوز چینل ہے؟ نگاہ ایل ای ڈی پر وقفے وقفے سے ابھرتی تصویروں پر جمائے اس نے استفسار کیا۔ سٹی نیوز۔ آفیسر سعد کے منہ سے نیوز چینل کا نام سن کر ہجر کے بائیں جانب رکھی کرسی پر براجمان الہان کے دماغ میں جھماکہ ہوا۔ سٹی نیوز۔ ابرو اچکا کر الہان نے دوبارہ کنفرم کیا۔ جی، آفیسر سعد نے تائید کی۔ آپ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اس شش و پنج کا شکار دیکھ کر ہجر نے پوچھا۔ دراصل سٹی نیوز وہی چینل ہے جس نے آپ کے پاکستان آنے کی خبر لیک کی تھی۔ اسی نیوز چینل کا پہلے آپ کے آنے کی خبر لیک کرنا، پھر ڈیڈ باڈیز کی تصویریں، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ یقیناً یہ اتفاق نہیں ہے، کہتے ساتھ ہجر نے رخ دوبارہ ایل ای ڈی کی جانب موڑا۔ ڈیڈ باڈیز کی تصویریں صرف فورینسک فوٹوگرافرز نے اتاری تھیں اور وہ تصویریں فورینسک ٹیم کے ریکارڈ اور میرے لیپ ٹاپ میں ہیں۔ یہ دونوں جگہیں ایسی ہیں جہاں سے کوئی بھی تصویر چرا نہیں سکتا۔ ویسے بھی اگر ہم غور سے نیوز چینل پر دکھائی جانے والی تصویریں اور فورینسک فوٹوگرافر کی تصویروں کا موازنہ کریں۔ بات کرنے کے دوران ہی اس نے لیپ ٹاپ کی کچھ کیز دبائیں جن کے نتیجے میں ایل ای ڈی کی ایک جانب اب نیوز پر چلنے والی اور دوسری جانب فورینسک فوٹوگرافر کی تصویریں ابھرنے لگیں۔ دونوں تصویروں کے مختلف اینگل سے لی گئی ہیں، اس لیے یہ بات تو کلیئر ہوتی ہے یہ تصویریں ہماری ٹیم کے علاوہ کسی باہر کے شخص نے اتاری ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی۔
جس وقت ڈیڈ باڈیز ملی تھیں اس وقت وہاں بہت سے رپورٹرز موجود تھے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کسی رپورٹر نے یہ تصویریں کلک کی ہوں۔ اس کی خاموش رہنے پر ہاجرہ بولی، یہ تصویریں بہت اطمینان سے لی گئی ہیں۔ اس رات جھیل کے قریب رپورٹر کا بہت رش تھا۔ ہجوم میں دھکوں کے باعث ایسی کلیئر تصویریں نہیں لی جا سکتیں، اور ویسے بھی رپورٹرز بہت دور کھڑے تھے، سو یہ ان میں سے کسی کا کام نہیں، وہ پریقین انداز میں بولی۔ اگر نیوز چینل کے کیمرہ مین نے نہیں لی تو پھر کس نے لی ہیں یہ تصویریں؟ آفیسر بلال نے دلچسپی سے پوچھا۔ یہ تو نیوز چینل کے اونر سے ہی پتہ چلے گا۔ ہاجرہ، کال کنیکٹ کرو ذرا اس نیوز چینل کے اونر سے اور اسپیکر آن کر دو۔ ہجر کے آرڈر پر ہاجرہ ہاتھ میں پکڑے ٹیبلٹ پر تیزی سے نظریں چلانے لگی۔ چند ساعتوں کے بعد کانفرنس روم میں بھاری مردانہ آواز گونجی۔ ہیلو، آنر آف سٹی نیوز، وہ استفہامی انداز میں بولی۔ جی، آپ کون؟ لائن کی دوسری جانب سے سوالیہ انداز میں پوچھا گیا۔ ہیڈ آف کرائم برانچ ہجر ہارون، ہجر نے تعارف کروایا، جبکہ روم میں بیٹھے باقی سب افراد خاموشی سے ان کی گفتگو گوش گزار کر رہے تھے۔ جی کہیں، اب کی بار ذرا چونکنے انداز میں کہا گیا۔ کل آپ کے نیوز چینل پر حال ہی میں جھیل کے کنارے ملنے والی ڈیڈ باڈیز کی تصاویر دکھائی گئی ہیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ تصویریں آپ کے پاس کہاں سے آئیں؟ اس نے دھیمے لہجے میں مدعا بیان کیا۔ ہمارے اپنے ذرائع ہیں، ہم آپ کو نہیں بتا سکتے۔ نیوز چینل کے اونر نے جھجکتے ہوئے انکار کیا۔ بتانا تو آپ کو پڑے گا، کیونکہ آپ کی دی گئی انفارمیشن ہمارے کیس سے جڑی ہے۔ اگر آپ فون پر نہیں بتانا چاہتے تو میں لیگل نوٹس بھیج کر آپ کو بیورو بلوا لیتی ہوں، اس نے مبہم انداز میں دھمکی دی۔ ہمارے چینل کے فوٹوگرافر سرفراز امی نے یہ خبر مجھ تک پہنچائی تھی اور تصویریں بھی ان کے توسط سے ملی تھیں، گھبرا کر دوسری جانب سے بتایا گیا۔ وقت کے لیے شکریہ۔ کوئی الوداعی کلمات کیے بغیر اس نے ہاجرہ کو کال بند کرنے کا اشارہ کیا۔ ہاجرہ، سرفراز امی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ چیک کرو، میل باکس دیکھو اور پتہ لگاؤ کہ اس کے پاس یہ تصویریں کہاں سے آئیں۔ ہاجرہ کو آرڈر دینے کے بعد وہ باقی سب کی جانب متوجہ ہوئی۔ میرے پاس آپ سب کے لیے ایک خبر ہے، ذرائع کے ذریعے مجھے پتہ چلا ہے یہ کیس 26 سال پہلے کے کیس سے جڑا ہے۔ اس مجرم نے بھی اپنے وکٹمز پر باز کا نشان چھوڑا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہری۔ تقریباً 26 سال پہلے گوادر کے اعظم کمال نامی شخص نے کئی عورتوں اور بچوں کو اغوا کر کے انہیں اپنے بحری جہاز پر قید کر کے رکھا تھا۔ ان عورتوں اور بچوں میں سے صرف عانیہ الوی نامی عورت اور اس کے بھتیجے کے اغوا کی رپورٹ درج کروائی گئی تھی، مگر پولیس اعظم کی قید سے اسے نکال نہ پائی۔ اعظم کا کوئی سراغ پولیس کے ہاتھ نہیں لگا۔ 8 سال تک عانیہ الوی اس قید میں رہیں، پھر کسی انجان شخص نے ان کی مدد کر کے انہیں وہاں سے نکالا۔ بڑے نام محسوس انداز میں وہ الہان کا نام چھپا گئی تھی۔ اس کی حرکت کسی اور نے نہ سہی مگر الہان نے ضرور محسوس کی تھی۔ تو کیا اعظم ہی انصب ہے؟ آفیسر بلال نے دلچسپی سے سوال کیا۔ نہیں، اس انجان شخص نے اپنے دفاع کے لیے اعظم پر فائر کیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر دم توڑ گیا۔ اس کیس کا کوئی وکٹم موجود ہے جس سے ہم اعظم کے متعلق دریافت کر سکیں؟ میرا مطلب ہے عانیہ یا اس کا بھتیجا۔ اب کی بار سوال آفیسر سعد کی جانب سے کیا گیا۔ عانیہ اس دنیا میں نہیں، مگر ان کے علاوہ اس کیس کے 2 وکٹم ہیں جن سے میں واقف ہوں، عانیہ کی بیٹی اور اس کا بھتیجا۔ پھر وہ دونوں منظر عام پر نہیں آنا چاہتے، اور ویسے بھی وہ اس وقت چھوٹے تھے، اس لیے انہیں اعظم کی شکل یاد نہیں۔ ہجر کے پردہ پوشی کرنے پر الہان نے تشکر آمیز نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں گوادر اعظم کے متعلق ہی معلوم کرنے گئی تھی۔ وہاں کے مقامی لوگوں سے اعظم کے متعلق تفتیش کرنے پر معلوم ہوا ہے کہ وہ بحری راستوں کے ذریعے تجارتی مال پہنچاتا ہے۔ اس کے خاندان کے بارے میں کوئی خاص انفارمیشن نہیں ملی، مگر ہر ایک نے یہی بتایا کہ وہ غیر معمولی شخص تھا۔ اس کا سرد رویہ اور لوگوں کو قید کرنے کا جنون اس کی غیر معمولی ہونے کا ثبوت ہے۔ اعظم کا انصب سے کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ آفیسر نعمان پرسوچ انداز میں بولے۔ پارٹنر، انصب اعظم کا بیٹا بھی تو ہو سکتا ہے، بھائی، دوست۔ کمرے میں مختلف آوازیں گونجیں۔ انصب اعظم کمال کا دوست، بھائی، بیٹا ہو نہ ہو، وہ اعظم کمال کا وکٹم ضرور ہے۔ انصب کی حرکات اور سکنات کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا وہ بھی غیر معمولی شخص ہے۔ ڈیڈ باڈیز کے قریب چھوڑے جانے والے پیغامات ہی دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ساتھ ہی اس نے فائل میں سے 2 صفحات نکالے جو 2 دن پہلے ڈی کوڈ کر کے الہان نے اسے دیے تھے، اور ان پر لکھے الفاظ بلند آواز میں پڑھے۔ Murder is not about lust, it's not about violence, it's about possession. When you see last breath of life coming out of victims, you look into their eyes. At that point, it's being a god. اے پیغام ختم ہونے کے بعد ہجر نے اگلا پیغام پڑھنا شروع کیا۔ We serial killers are your sons.
We are your husband, we are everywhere, and there will be more children dead tomorrow. انصب کے بھیجے گئے یہ دو میسج پڑھ کر اس کے دماغ میں خرابی کا اندازہ ہو رہا ہے۔ پہلے پیغام میں اس نے اپنے ظلم و تشدد کی خواہش کا اظہار کیا اور دوسرے پیغام میں اس نے واضح طور پر مزید بچوں کے مارنے کا اعلان کیا ہے۔ ڈیڈ باڈیز کی حالت اور یہ پیغامات دیکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ انصب سائیکوپیتھ ہے، ایسا شخص جس کے دل میں انسانیت کے لیے کوئی ہمدردی اور خوف موجود نہ ہو، اور اسے سائیکوپیتھ کہتے ہیں۔ یہ اپنی غلطیوں کے ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں اور عام طور پر یہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ Psychopaths have found to have weak connections among the components of brain emotional system. These disconnects are responsible for the inability to feel emotions deeply, especially empathy and remorse. امیگڈالا ہمارے دماغ کا وہ حصہ ہے جو احساسات کا ذمہ دار ہے۔ سائیکوپیتھ میں امیگڈالا نان ڈیولپ ہوتا ہے اور ان میں یہ مختلف طریقے سے فنکشن کرتا ہے۔ دنیا میں آبادی کا تقریباً 1% حصہ سائیکوپیتھ ہے۔ امریکہ میں ہر 100 میں سے ایک فرد سائیکوپیتھ ہے، جبکہ برٹین میں ہر 200 میں سے ایک سائیکوپیتھ ہے۔ مگر ضروری نہیں کہ ہر سائیکوپیتھ قانون کی خلاف ورزی کرے۔ کچھ سائیکوپیتھ ایسے ہیں جو نارمل زندگی گزارتے ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر سیریل کلر سائیکوپیتھ ہو، مگر زیادہ تر سیریل کلرز میں سائیکوپیتھ کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ایک بات میں بتاتی چلوں کہ سائیکوپیتھی کا کبھی علاج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایسی کوئی دوائی نہیں جو ہمدردی پیدا کر سکے، کوئی ویکسین نہیں جو انسان کو قتل کرنے سے روک سکے، اور نہ کسی بھی قسم کی ٹاک تھراپی لاپرواہ ذہن کو بدل سکتی ہے۔ کمرے میں موجود سبھی افراد خاموشی سے اور توجہ سے اس کی بات سن رہے تھے۔